اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ اس کائنات میں سب سے پہلے شرک یعنی چاند، ستاروں، سورج اور آگ کی پوجا کرنے کا کام کس نے شروع کیا؟ یعنی شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ پہلا قتل کس نے اور کیوں کیا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو انہیں سزا کے طور پر جنت سے نکال دیا گیا۔ جنت سے نکال کر انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ زمین پر وہ بالکل اکیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی دور کرنے کے لیے ان کی پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا۔ وہ دونوں اکٹھے زمین پر رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اماں ہوا کے قریب جانے کی کوشش کی تو فرشتوں نے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کا نکاح پڑھوایا۔ اس کے بعد نسل انسانی کے بڑھنے کا آغاز ہو گیا۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ اس وقت کی شریعت کے مطابق ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری باری میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کر دیا جاتا۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح حرام قرار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک جوڑا پیدا ہوا۔ لڑکے کا نام قابیل اور لڑکی کا نام اکلیمہ رکھ دیا گیا۔ اگلی بار پھر ایک جوڑا پیدا ہوا تو لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام لیودا رکھ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ سکھا کر ہی اس دنیا میں بھیجا تھا، مثلاً لکڑی اور لوہے کا استعمال، کپڑے کا استعمال، آگ کا استعمال، کھیتی باڑی وغیرہ سب کچھ سکھا کر ہی اس دنیا میں بھیجا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی پیدا ہونے والی تمام اولادوں کو دین سکھاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ اب اس وقت کی شریعت کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے، جبکہ قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا طے پایا۔ قابیل بہت سخت طبیعت کا مالک تھا اور بہت غصے والا تھا، جبکہ حابیل ایک نہایت ہی شریف اور رحم دل انسان تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، جبکہ حابیل بھیڑ، بکریاں اور مویشی وغیرہ چرایا کرتا تھا۔ قابیل بہت غصے والا اور شیطان کے بہکاوے میں آنے والا انسان تھا۔ ناظرین، حابیل کی بہن قابیل کی بہن کے مقابلے میں بہت کم خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرنے پر زبردستی کرنے لگا، لیکن ایسا کرنا اس وقت بالکل حرام تھا۔ لیکن پھر بھی قابیل اپنی ضد پر ہی اڑا رہا اور اس نے شریعت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہ مانا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، تم میں سے جو بھی حق پر ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرما لے گا۔ ناظرین، اس وقت قربانی کا طریقہ کار بہت مختلف ہوتا تھا۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرنی ہوتی تو وہ اپنی چیز ایک اونچے سے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتا، آسمانوں سے ایک آگ آتی اور اس چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی، لیکن جس کی قربانی قبول نہ ہونی ہوتی تو وہ چیز ویسے کے ویسی ہی پڑی رہتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق دونوں قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حابیل بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ حابیل نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے اپنے جانوروں میں سے سب سے خوبصورت جانور کا انتخاب کیا، جبکہ قابیل نے اپنے غلے میں سے نہایت ہی ناقص قسم کا غلہ نکالا اور یہ سمجھا کہ آخر یہ جل کر ضائع ہی ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی۔ آگ نے قابیل کی قربانی کو چھوا تک نہیں۔ اس پر قابیل کو مزید غصہ آیا۔ شیطان نے بھی قابیل کو مزید بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے پر قابیل کو اکسایا۔ قابیل نے غصے پر قابو نہ رکھتے ہوئے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ جب تم مجھے مارو گے تو میں اپنے دفاع میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور تم اپنے باقی کے گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا بوجھ بھی برداشت کرو گے۔ ایک دن حابیل سو رہا تھا۔ قابیل نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر میں دے مارا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل تھا۔ حابیل کے قتل سے پہلے کسی بھی انسان کی موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس نے حابیل کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور لے کر آبادی سے دور چلا گیا۔ قابیل بہت پریشان بھی تھا کہ اب وہ اس لاش کو کہاں ٹھکانے لگائے، تو اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور زمین میں گڑھا کھود کر اسے دفنانے لگ پڑا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا، لہذا اس نے بھی حابیل کی لاش کو مٹی میں دفنا دیا۔ حابیل کو قتل کرنے سے پہلے قابیل کا رنگ سفید تھا، لیکن جیسے ہی اس نے قتل کیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ کچھ دن حابیل کو نہ پا کر حضرت آدم علیہ السلام بہت بے چین ہو گئے اور انہوں نے حابیل کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر وہ کہیں پر بھی نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، لیکن لوگوں نے بھی کہا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے، ہم میں سے بھی کسی نے اسے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس قدر غم ہوا کہ انہوں نے کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا۔
ہر وقت حابیل کے غم میں ڈوبے رہتے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حابیل کا قتل ہوا تو زمین پر 7 روز تک زلزلے آتے رہے ہیں۔ قتل کرتے ہی قابیل کا رنگ کالا اور چہرہ بہت ہی بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس کے بعد قابیل اپنی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے دور جا کر نرم زمین پر بس گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہاڑی علاقے کے قریب رہتے تھے۔ اس طرح زمین پر 2 جگہوں پر آبادی ہو گئی۔ شیطان بھی قابیل کے ساتھ ہی تھا۔ شیطان نے قابیل سے کہا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہو گئی تھی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، اس لیے آگ نے اس کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا، لہذا تم بھی آگ کی پوجا کیا کرو۔ قابیل نے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اس زمین پر آگ کی پوجا کر کے شرک کی ابتدا کی تھی۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا بہت غمگین ہو چکے تھے۔ حابیل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے شیس رکھا۔ شیس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ۔ حضرت شیس کے پاس بھی بہت زیادہ علم تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے حساب سے ان کے پاس علم بہت کم تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھایا تھا۔ بہرحال حضرت شیس آدم علیہ السلام سے سیکھ کر باقی لوگوں کو بھی علم سکھاتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کا دل جنت کا پھل کھانے کو کر رہا ہے، لہٰذا ان کے بیٹے جنت کے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ ابھی وہ رستے میں ہی تھے کہ انہیں رستے میں فرشتے ملے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کفن اور خوشبو لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا دل جنت کا پھل کھانے کو کر رہا ہے اور ہم وہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ لوگ واپس لوٹ جائیں، آپ کے والد وفات پانے والے ہیں، وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ وہ واپس اپنے باپ کے پاس لوٹ گئے۔ اس کے بعد جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اماں ہوا نے انہیں پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں جنت کا پھل کھانے کے علاوہ کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ روح قبض کرنے کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دینے کے بعد انہیں کفن پہنایا، ان کی قبر کھودی، ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس طرح انسانوں کو کفن دفن کی تعلیمات دی گئی۔ قابیل نے تو کوے سے سیکھا تھا، لیکن وہ سیدھا سیدھا لاش کو مٹی میں دبا دینا تھا، لیکن قابیل اکیلے نے مٹی میں دفنایا تھا، اس کے پاس اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس لیے کفن دفن غسل نماز جنازہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انسانوں کو سکھائے تھے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس پر ساری ذمہ داری آ گئی تھی۔ دوسری طرف قابیل اور اس کی نسل بہت ہی سرکشی اور گناہوں والی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ قتل و غارت جیسے گناہوں میں ملوث رہتے، شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت شیس کے علاقے کے مرد خوبصورت جبکہ عورتیں بہت کم خوبصورت تھیں اور وہ سانولے رنگ کی تھیں، جبکہ قابیل کے علاقے کے مرد کالے اور بدصورت جبکہ عورتیں بہت خوبصورت تھیں۔ شیطان انسانی شکل میں آتا اور ان کو خوب گمراہ کرتا۔ چونکہ قابیل کے علاقے میں فل عیاشی تھی، اسی لیے ایک دن حضرت شیس کے علاقے کا ایک آدمی قابیل کے علاقے میں آیا۔ اس نے وہاں کی عیاشیوں اور خوبصورت لڑکیوں کے بارے میں جا کر حضرت شیس کے علاقے کے لوگوں کو بتایا۔ شیطان نے بھی ان کے دلوں میں تجسس بڑھا دیا۔ اس کے بعد حضرت شیس کے علاقے کے لوگ بھی قابیل کے علاقے میں جانا شروع ہو گئے۔ وہاں جا کر عورتوں کے حسن کو دیکھتے اور عیاشی کرتے۔ اس طرح حضرت شیس کے علاقے کے لوگ دوسری طرف جانا شروع ہو گئے اور گناہوں کا کام بڑھتا چلا گیا۔ اس طرح زمین پر گناہوں کا آغاز ہو گیا۔ قتل کی ابتدا قابیل نے کی تھی، اسی لیے قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے تو ان کا گناہ قابیل کو بھی جاتا رہے گا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کوئی برائی آگے مت پھیلائیے گا، اپنے کسی بھی گناہ کو دوسروں کے ساتھ شیئر مت کیجیے گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہوا ہوگا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔